فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں امام صاحب کی دعوت پر حاضری ہوئی، کبھی کبھی حاضری ہوتی ہے تو اس میں اپنے بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہی عرض کی جاتی ہیں، اور اب صحت ایسی نہیں ہے کہ بار بار لمبی بات کی جائے۔ بیان جب ہو چکا تب انہوں نے ایک مخلص نے کہا کہ وہ آج یہاں دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہے، اس میں کچھ بات کہہ دو اور دعا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی دعا اور دوا دونوں ہی ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کم ہے، اذان ہو رہی ہے، جواب دیں اس کا۔ پھر بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ایک قائم مقام چھوڑ گئے، وہ ہے قرآن مجید۔ آج ہم لوگوں کی جو غفلت ہے اس کی فہرست ایک مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، جو ہمارے قریبی بزرگوں میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں اور شیخ و مرشد بھی ہیں، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند کہے جاتے ہیں، وہ انگریزوں کے زمانے میں مالٹا میں رہے، جیل میں۔ جب واپس آئے تو فرمایا کہ ہم کو مالٹا کی جیل میں 2 سبق ہم نے یاد کیے ہیں، اور جن حضرات نے حضرت کی زبان سے وہ الفاظ سنے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ان بزرگوں کی زبان سے سنا۔ میرے استاد حضرت مولانا حکیم محمد عمر صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے خود سنا، فرماتے تھے کہ قرآن پاک کو چھوڑنا ایک کوتاہی، قرآن پاک کے الفاظ صحیح نہیں پڑھے جاتے، حالانکہ صحیح پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں اور غلط پڑھنے پر 10 لعنتیں ہیں۔ تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا امت نے چھوڑ دیا۔ دوسری کوتاہی قرآن پاک کو چھوڑنے کی یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کو اس کے اہل سے نہیں پوچھا جاتا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک ترتیل سے پڑھو، تجوید سے پڑھو، صحیح پڑھو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھنے کو بتلایا، اس طریقے سے آپ نے صحابہ کرام کو بتلایا، صحابہ کرام نے تابعین کو بتلایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتلایا، اور وہ سلسلہ بسلسلہ ہمارے بزرگوں تک، ہمارے اساتذہ تک، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد تک وہ پہنچا۔ تو جب تک قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھیں گے اس کا پہلا حق، بنیادی حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کا دوسرا حق، قرآن پاک کو اس کے اہل سے سمجھا جائے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان تو کسی باخبر سے پوچھو۔ تو قرآن پاک کو جن لوگوں نے سمجھا اور اپنی زندگیوں میں اس کو عملی شکل میں لائے، اپنے حال میں، اپنے عمل میں اتارا اس کو، کیونکہ قرآن پاک سے بڑا کوئی واعظ نہیں، قرآن پاک سب سے بڑا واعظ ہے۔ تو قرآن پاک کی صحیح تلاوت، قرآن پاک کے احکام کو جاننا کہ اس نے کیا چیز بتلائی ہے کرنے کی اور کیا چیز بتلائی ہے نہ کرنے کی۔ کامیابی کی شرط 3 باتوں میں منحصر کر دی گئی: دعوت الی الخیر، خیر کی دعوت، امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے پاس پڑوس والوں کو۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرات انبیاء اعظام، حضرات صدیقین، حضرات شہداء، حضرات صالحین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ہم سب کی طرف سے جزا خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
ہدایت کے چراغ یہ 4 بھیجے۔ انبیاء کا سلسلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ آتے رہیں گے۔ قرآن پاک میں جو دعا کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ روزانہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ زبان سے فقط دعا نہ ہو بلکہ اس کی کوشش بھی ہو کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا غذا بھی ہوتی ہے، دوا بھی ہوتی ہے، پرہیز بھی ہوتا ہے، تب صحت حاصل ہوتی ہے۔ دوا ہو، غذا ہو، پرہیز ہو، تب صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو طریقہ ہو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، اس کا نام ہے صراط مستقیم، اس پر چلنے کا نام ہے ہدایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ہدایت پر قائم رکھے، اور ہم سب کا جب وقت موعود آئے تو ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو، ایمان پر ہو، اور آخرت میں ہم سب کی نجات ہو۔ اسی کے لیے یہ ساری محنت، ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چاہے تربیت کی صورت میں والدین کریں، چاہے تعلیم کی صورت میں اساتذہ کریں، چاہے دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہمارے دعات اور مبلغین کریں، یہ تینوں صورتیں، ان کا سلسلہ جہاں بھی اس کے اندر کوتاہی ہوگی، والدین کی تربیت میں کوتاہی ہوگی، وہ کوتاہی اثر دکھلائے گی۔ جہاں تعلیم میں کوتاہی ہوگی وہ اثر دکھلائے گی۔ جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کہ صلاح پر ہم آئیں اور دوسرے بھی صلاح پر آئیں، تو اس کے لیے کوشش 3 چیزیں چاہتی ہے۔ خیر کا علم حاصل کریں تاکہ شر سے بچیں اور خیر کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 کاموں کے کرنے والے کو فرمایا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ 3 کام کرنے والے پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان تینوں کاموں کے کرنے کی توفیق، ہمت، استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں۔ حضرت کا دادھیال، حضرت کا نانیال، حضرت کا سسرال، حضرت کا سمدھیانہ، یہ 4 گھوٹے ہوتے ہیں ہر انسان کے، عام طور پر یہ 4 رشتے سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے دینداروں کے تھے، سب دیندار تھے، دادھیال والے بھی، نانیال والے بھی، سسرال والے بھی، سمدھیانے والے بھی، صالحین تھے۔ انہوں نے گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ابتدا میں وہ حاضر ہوئے۔ ان سے پورا وقت نہیں مل سکا تو تربیت و تعلیم اور اصلاح کے لیے وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان 4 کھوٹوں سے وابستہ رہے۔ اور جس وقت آج ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہم کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ کام کیا تھا۔ حضرت کو فکر ہوئی کہ بھائی گھروں پر تربیت والدین کریں، مدرسوں میں تعلیم اساتذہ کریں، خانقاہوں میں بزرگ اصلاح کریں، مگر یہ جو 2 فتنے نازل ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ آج ہماری نئی نسل اس سے واقف نہیں ہے۔ وہ فتنے کیا تھے؟ شدھی سنگٹھن کا فتنہ پیدا ہوا کہ یہاں جتنے ہیں ان کو نعوذ باللہ مشرک بناؤ، کافر بناؤ۔ اس کے لیے شدھی سنگٹھن کا جب دور چلا، اس وقت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی اور دوسرے بزرگان دین نے مل کر دورے کیے ان علاقوں کے، تو 2 کام تجویز کیے۔ پہلا کام یہ کہ مسلمانوں کو مسلمان بنایا جائے۔ جب مسلمان بنے گا، عقائد سے بھی، اعمال سے بھی، اخلاق سے بھی، اس کے عقیدے بھی اسلامی ہوں گے، اعمال بھی صالح ہوں گے، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، تو اس کا اثر غیروں پر پڑے گا اور وہ غیر بھی اسلام کی طرف آئے گا۔ تو ان 2 کاموں کے لیے
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام تربیت، تعلیم اور اصلاح کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے. اور حضرت کا خط، وہ دونوں خط میں نے پڑھے مظاہر علوم کے ریکارڈ میں آج بھی محفوظ ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کاندھلوی اور حضرت مولانا محمد صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات بنگلے والی مسجد میں یہ تینوں کام کرتے تھے، تربیت کا بھی، تعلیم کا بھی، اصلاح کا بھی. جب حضرت مولانا کے والد اور حضرت مولانا کے بھائی دونوں وصال فرما گئے تو وہاں کے لوگ آئے. مظاہر علوم میں حضرت 11 سال سے پڑھا رہے تھے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نے مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھا بھی تھا اور پڑھایا بھی 11 سال. اس وقت حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے والد اور اپنے بھائی کا کام چل کر پورا کریں. تب حضرت نے 1 سال کی چھٹی کی درخواست دی ہے. وہ درخواست احقر نے اصل درخواست دیکھی حضرت کی کہ جو کام میرے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی اور حضرت مولانا محمد صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے اس کام میں میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے تو مجھے 1 سال کی چھٹی دی جائے. حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت تھے انہوں نے فرمایا اگر تمہارا دل لگے تو رہنا ورنہ واپس چلے آنا. یہاں ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب جو شیخ الحدیث مولانا زکریا کے بھی والد تھے اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے استاد بھی تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا. حضرت وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی کسی آیت، حدیث شریف کا کوئی حصہ، کوئی مسائل کی بات، دین کی بات تفسیر سے، حدیث سے، فقہ سے سمجھانی شروع کی. عوام کو فائدہ ہوا. پھر اسی دوران جب یہ شدھی سنگٹھن کا دور آریہ سماج نے شروع کیا تو حضرت نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جب دورے کیے اس وقت حضرت نے پھر ایک خط لکھا ہے. آگرے اور علی گڑھ اور متھرا کے علاقے میں راجپوتانہ میں جب حضرت گئے تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس جو عوام کے مجمع میں ہم جاتے ہیں ان کو ہم دینی بات سمجھا دیتے ہیں سادہ زبان میں، لیکن کبھی کبھی ان کے جو غادری آ جاتے ہیں وہ منطق و فلسفے کی زبان میں بحث و مناظرہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں مولانا محمد اسد اللہ صاحب جو مظاہر علوم کے ناظم رہے، مفتی مظفر حسین صاحب کے استاد و پیر و مرشد، ان کو فرمایا کہ مولوی اسد اللہ صاحب کو ایسے موقع کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ وہ ان سے گفتگو کر سکیں. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی قدر کو پہچانا اور کس کام کا کون آدمی ہے، اس کے لیے کہاں ضرورت ہے، اس کی دعوت دی ان کو. چنانچہ اور علماء بھی اس میں تشریف لے گئے. آگرے میں جہاں میں رہتا ہوں عام طور پر مہینے میں زیادہ وقت، وہاں جو پہلے امیر مقرر ہوئے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کام کو سمجھے ہوئے ہو، تم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو امیر بناؤ چونکہ یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. کیا بات، ایک مختصر بات، کام کی بات ہے، چونکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. بڑوں کی بات چھوٹوں کو پہنچ جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی ہم نیا کام کر رہے ہیں. بس دعا اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر جو سنت کا اتباع اور شریعت کا اہتمام ہمارے دل و دماغ میں پیدا کرے، اس پر ہم اپنا جینا اور مرنا گزاریں. ہمارا جینا اور مرنا، لمبی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے لیکن آپ حضرات کی برکت سے دل میں بات آ گئی تو عرض کیے دیتا ہوں. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب شیخ الحدیث مولانا زکریا کے والد ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت گنگوہی کی سوانح لکھ دیجئے. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے سوائے اس کے کچھ نہیں معلوم کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی میں جو سبق میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ اللہ پر جینا اور مرنا چاہیے، اسی نام پر ہم جیے اور اسی پر مریں. اس کی دعا اور کوشش کریں. آج ہم لوگ ساری کوششیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی.
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے کہ حضرت نے چند ارشاد فرمائے ہیں جن کو ملفوظات مولانا محمد الیاس کی شکل میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے جمع کر دیا ہے، ان کے مکتوبات بھی، ان کے ملفوظات بھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے مولانا منظور صاحب کو مرحمت فرمایا کہ اس کو آپ شائع کر دیں۔ ان کے صرف 3-4 جملے سناتا ہوں۔ فرمایا یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر کیسے پیدا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو لے کر آئے قیامت تک کے لیے ہدایت کا طریقہ، وہ لوگوں میں کیسے آئے؟ تو ایمان سے آئے گا، اسلام سے آئے گا، احسان سے آئے گا، اسلامی عقیدوں کو اختیار کرنے سے آئے گا، اعمال صالحہ کے اختیار کرنے سے آئے گا، اخلاق حسنہ کے اختیار کرنے سے آئے گا۔ یہ حضرت کی بات کی شرح ہے۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ میرا مقصد یہ ہے، اس کے لیے 2 بازو ہیں میرے عزیزوں دوستو، اس کے 2 بازو ہیں۔ حضرت کے الفاظ ہیں ذکر اور علم اور ذکر۔ علم علماء سے حاصل ہوگا اور ذکر اللہ والوں سے حاصل ہوگا۔ فرمایا جب تک ہماری جماعت کے افراد کے 2 بازو رہیں گے یہ کام بالکل صحیح نہج پر چلے گا۔ اس کا حضرت کوئی نام ہی نہیں تجویز کر رہے تھے، کوئی نام نہیں، اللہ کے لیے کام ہے، لیکن ایک بازو علم اور دوسرا بازو ذکر، ذکر اور علم کے ساتھ چلیں تاکہ علم و عمل دونوں برابر سے لے کر چلیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تیسری بات حضرت نے فرمائی ڈرنا چاہیے کہ اگر علم اور ذکر اس کے 2 بازو نہ ہوئے تو جو کام اصول کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بے اصولی سے ہونے لگے گا، اور اس کا نام میں نہیں کہتا، حضرت نے فرمایا کہ آوارہ گردی ہو جائے گا، ٹہلنے لگے۔ بچوں کی کیا عمر ہے، لے جانے والے کی کیا عمر ہے، کوئی بد اخلاقی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ کس قسم کی چیز ہے؟ ان سب اصولوں کی رعایت بغیر ذکر و بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اور علماء دین سے دین کو سیکھنا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں نے اسی نہج پر کام کو بتلایا، لیکن وہ بری الذمہ ہو گئے، ہم بری الذمہ نہیں ہوئے جب تک زندہ ہیں۔ وہ بری الذمہ ہو گئے چونکہ انہوں نے اپنی پوری بات کہہ دی۔ اگر ہم نے ان باتوں کو جو اصول کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ انہوں نے بتلائی، اگر ہم نے ان چاروں کھوٹوں کو چھوڑ دیا تو پھر بری الذمہ ہم نہیں ہوں گے، وہ ہو چکے۔ اللہ کے ہاں وہ مدعی ہوں گے کہ ہم نے جو تم کو اصول بتایا تھا کہ تم کو جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت رکھنی ہے، علم و ذکر کو بازو بنانا ہے۔ اور حضرت کی آخری بات، حضرت حکیم الامت مجدد الملت محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا وصال ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیز و دوستو، حضرت سے منتفع ہونے کے لیے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سے اگر نفع اٹھانا چاہتے ہو، حضرت کی کتابوں سے صحیح علم آئے گا اور حضرت کے لوگوں سے مقبول عمل آئے گا، تو علم صحیح اور عمل مقبول دنیا میں ہدایت کا ضامن ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں، ہدایت کاملہ پر رکھیں اور آخرت میں اپنی رضائے کامل نصیب فرمائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ترقی کے لیے، سب سے پہلے تو بھائی صحت کے لیے۔ جب صحت ہو جائے گی تو جب صحت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ترقی ہوتی ہے، ورنہ تو نہ دوا فائدہ کرتی نہ ٹانک فائدہ کرتا ہے اگر صحت ہی نہ ہو۔ تو میرے عزیز و دوستو، ہم کو جسمانی اور روحانی صحت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس کے لیے میں آپ سب سے دعا کا محتاج ہوں۔ میرے نانا نے، میرے دادا نے، میرے تایا نے، میرے والد نے، جن کو میں نے دیکھا، اس کام کو اصول کے مطابق حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے دیکھا، سنا اور سمجھا اور اس کے مطابق بتلایا۔ یہ اس لیے میرا فریضہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 4 بیٹوں کو وصیت کی کہ قیامت میں ہم دامنگیر ہوں گے، ہم تم کو اپنے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت سپرد کر کے جاتے ہیں کہ تم یہ کام کر کے آنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ تو آج ہم لوگ
مشرکین کے طریقے، کفار کے طریقے، مجوس کے طریقے، اللہ کے دشمنوں کے طریقے جو بھی اختیار وہ کر رہے ہیں، ان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، کامیابی اسی راستے میں ہے کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ایمانیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں، دماغ میں، اعضاء و جوارح میں ان سب کو رچانے اور بسانے کی توفیق نصیب فرمائے، جس سے ہمارا ہر قول، ہر عمل تبلیغ بن جائے، کہ اس سے آدمی دیکھے تو سمجھے کہ یہ ہے سنت، یہ ہے شریعت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت، اہتمام شریعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو گئے، مگر ہم ابھی اس کے لیے زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو خیر پر چلنے کی